کئی سال پہلے قدیم مصر میں وہ فرعون جو اس سرزمین پر حکمرانی کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم کرتے تھے۔ انہیں غلام بنا لیا گیا تھا، کم اجرت پر کام کرنے یا بعض اوقات کچھ نہ دینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ فرعون کی کوشش یہ تھی کہ وہ انہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لے اور صرف اس کی عبادت کرنے کو کہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک نیا فرعون تخت پر آیا، اور اس کی بنی اسرائیل سے نفرت مزید بڑھ گئی۔ وہ انہیں ہر موقع پر سزا دیتا اور اس کے ملک میں ان کی ترقی اور خوشحالی سے غصہ آتا۔ ایک رات فرعون نے ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بڑی آگ نیچے آ رہی ہے جو شہر کو جلا رہی ہے اور صرف بنی اسرائیل کے گھروں کو بچا رہی ہے۔ پریشان ہو کر فرعون نے اپنے پادریوں اور جادوگروں کو بلایا تاکہ خواب کی تعبیر بتا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مصریوں کے زوال کا سبب بنے گا۔ غصے میں آ کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور سپاہیوں نے ہر نر بچے کو مار ڈالنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے ایک بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور ایک بہن بھی تھی۔ ان کی والدہ خوف کے مارے نہ جانتی تھیں کہ کیا کریں۔ تاہم اللہ کے پاس ایک منصوبہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ دل بھر کر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ حکم مانا۔ جیسے ہی ٹوکری بہنے لگی، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اس کا پیچھا کرے اور بچے کی حفاظت کرے۔ ٹوکری ایک چھوٹے سے نالے تک پہنچی جہاں فرعون کی بیوی نہا رہی تھی۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ٹوکری کو نکال کر دیکھیں، اور جب اس نے بچے کو دیکھا تو فوراً اس سے محبت کرنے لگی۔ اس کی شادی شدہ زندگی میں بچے کی خواہش تھی، اور جب اس نے موسیٰ کو پایا تو خوشی سے اس کو گلے لگا لیا۔ فرعون کو یہ منظر دیکھ کر حیرت ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو بچے کو گلے لگاتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسے کبھی اتنی جذباتی نہیں دیکھا تھا، لیکن ملکہ نے فرعون سے درخواست کی کہ وہ بچے کو گود لینے کی اجازت دے، اور اس نے بے دلی سے رضامندی ظاہر کی۔ بعد میں جب موسیٰ بھوک سے روئے تو ملکہ نے دودھ پلانے والی خواتین کو بلایا، مگر بچہ کسی سے بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ملکہ کی نوکروں نے پھر موسیٰ کی بہن کو لایا جو ٹوکری کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی ایسی عورت کو جانتی ہے جو بچہ دودھ پلا سکتی ہے۔ ملکہ نے اجازت دی اور لڑکی اپنی ماں کو لے آئی جو بچے کو دودھ پلانے لگی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ صرف اسی سے دودھ پیتا ہے تو اس نے تجسس سے اس کی شناخت پوچھی۔ خوف کے مارے موسیٰ کی ماں نے بتایا کہ وہ ایک میٹھی دودھ اور خوشبو والی عورت ہے، جس سے فرعون مطمئن ہو گیا۔ اسے بچے کی پرورش کرنے کے لیے ملازمت دے دی گئی۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پلے بڑھے۔ وہ خوبصورت، طاقتور اور عقل مند تھے۔ ان کا دل غریبوں اور مظلوموں کے لیے نرم تھا۔ ایک دن وہ شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک مصری سپاہی کو دیکھتے ہیں جو ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور سپاہی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب وہ باز نہیں آتا تو حضرت موسیٰ اسے ایک مکہ مارتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جان چلی گئی، وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگلے دن وہ دوبارہ اس بنی اسرائیلی کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جب وہ موسیٰ سے مدد مانگتا ہے تو کہتا ہے، کیا تم مجھے بھی اسی طرح مار دو گے جیسے کل اس مصری کو مارا تھا؟ یہ بات سن کر کچھ لوگوں کو علم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ جب یہ خبر فرعون تک پہنچی، اس نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ فوراً مصر سے بھاگ نکلے۔ موسیٰ صحرا میں بھٹکتے ہوئے کئی دن گزارنے کے بعد مدین کی سرزمین تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے دو خواتین کو اپنے بھیڑوں کو پانی پلانے میں مدد کی جو ان کی مہربانی اور طاقت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ان خواتین کے والد نے انہیں اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی اور موسیٰ نے قبول کر لیا۔ بعد میں اس بزرگ آدمی نے اپنی ایک بیٹی کا ہاتھ موسیٰ کے لیے پیش کیا
बशर्ती का वो 8 साल तक इसके लिए काम करे। मौसा सितारा ने इस शर्त को कबूल किया और 10 साल बाद वो अपने वतन वापस जाने की ख्वाहिश रखने लगे। अपने सफ़र के दौरान मौसा को जबिल तौर पर एक अलहामी मौका मिला, जहां इन्होंने एक आग देखी। जब वो उसके करीब पहुंचे तो इन्होंने अल्लाह की आवाज़ सुनी, जो इन्हें उनके नाम से पुकार रहा था और ये बता रहा था कि वो एक ख़ास मिशन के लिए मुंतखब है। अल्लाह ने मौसा से कहा कि वो अपना असा फेंके, जो फ़ौरन एक सांप में तब्दील हो गया। अल्लाह ने इन्हें फ़िरौन के पास जाकर इसका पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। मौसा ने मिस्र के सिपाही को कत्ल करने के बारे में अपने खौफ का इजहार किया, मगर अल्लाह ने इन्हें तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मौसा वापस मिस्र रवाना हुए। मौसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। फ़िरौन ने गुरूर से इनकार किया और मौसा का मजाक उड़ाया। मौसा ने अपना असा सांप में तब्दील करके एक मोजिज़ा दिखाया, मगर फ़िरौन बदस्तूर ज़िद्दी रहा। उसने अपने जादूगरों को बुलाया ताकि वो मूसा के जादू का मुकाबला करें। जादूगरों ने अपने करतब दिखाए, मगर जब मौसा का असा उनके करतबों को निगल गया तो इन्हें ये समझ आ गया कि मौसा की ताकत अलही है। कुछ जादूगर मौसा पर ईमान ले आए, मगर फ़िरौन गुस्से में आ गया। मुजिज़ों और निशानीवा के बावजूद फ़िरौन ज़िद्दी रहा और बनी इसराइल को आज़ाद करने से इनकार किया। अल्लाह ने मिस्र पर मुख्तलिफ अज़ाब भेजे, जिनमें कहत, सैलाब, टिड्डियाँ, जवटर, मेंढक और खून शामिल थे। हर बार लोग राहत की दुआ करते, फ़िरौन वादा करता कि वो बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा, मगर जब अज़ाब उठता वो अपना वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को मिस्र से बाहर निकाली, जो एक सफ़र था जिसे खरूज कहा जाता है। जब वो दरियाए अहमर के करीब पहुंचे तो फ़िरौन की फ़ौज ने उनका पीछा किया और बनी इसराइल ने खौफ महसूस किया कि वो फंस गए हैं। लेकिन अल्लाह ने मौसा को हुक्म दिया कि वो अपने असा से समंदर पर मारी और एक रास्ता ज़ाहिर हो गया, जिससे बनी इसराइल महफूज तरीके से पार हो गए। फ़िरौन ने पीछा किया, मगर जब पानी वापस आया तो वो और इसकी फ़ौज डूबकर मर गए। मौसा और बनी इसराइल का सफ़र जारी रहा, और जब वो जबिल तौर पहुँचे तो मौसा अल्लाह से बात करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए और एक सुनहरी बिछड़ा बना लिया। मूसा वापस आकर इन्हें बुत परस्ती में मुब्तला देखकर गुस्से में आ गए, मगर इन्होंने मसला को सुकून से हल किया और उस शख्स को जलावतन कर दिया जो इन्हें गुमराह कर रहा था। अल्लाह ने उन लोगों को सज़ा दी जो अल्लाह को देखने का मुतालबा करते थे, और इन्हें बिजली और ज़लज़ले से हलाक कर दिया। मौसा की ज़िंदगी का ये बाब अलही रहनुमाई, मुजज़ात और आज़ादी व इंसाफ की जिद्दोजहद से भरा हुआ है।